السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا بھائی ابوالفدا مکی۔ بھائیوں، یہ ایک نیا چینل جاری کر رہا ہوں۔ اس میں صرف انجوائمنٹ کے لیے، حلال جائز لطف اندوزی کے لیے چینل بنا رہا ہوں۔ اس میں اسی سے متعلق جس میں اچھا مزہ آئے، کچھ مجھے اور کچھ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، یا بہرحال کچھ ابوالفدا مکی کے تعلق سے لوگ بہت سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، پڑھتے تھے اور جاننا، بات کرنا، ملنا چاہتے تھے، اور کافی لوگ دور دور سے مجھ سے ملنے آتے تھے، اور انہیں یہ شوق میری کتابیں پڑھ کر، میرے آرٹیکلز پڑھ کر پیدا ہوا تھا، اور میں نے تعبیر خواب بہت بتائی ہیں، تو اس سے بھی ان کو بہت جذبہ پیدا ہوا کہ مجھ سے ملاقات کریں، مجھ سے ملیں۔ کافی لوگ بہت دور دور سے مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے الحمدللہ۔ سینکڑوں مجھے ای میلز آتی تھیں، بہت زیادہ میسیجز آتے تھے الحمدللہ۔ تو اب بھی آتے ہیں، لیکن بہت زیادہ برسوں بہت زیادہ آتے رہے۔ اب میں بہت تھک چکا ہوں، اور کافی بولتے رہنے کے بعد سے اب وہ کافی سلسلہ کم ہوا، کافی لوگ ملاقاتیں کیے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اپنی خوشی تھی وہ، تو مجھے بھی اس بات سے بہت خوشی ہوئی، اور محبت رکھتا ہوں میں ان سے، خلوص رکھتا ہوں۔ بہت اچھا موقع ملا کہ ہم آپس میں ملے اور یہ آپس میں بات چیت کیے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میرے آرٹیکلز پڑھ کر، میرے کہیں مسئلے مسائل سن کر اور میرے کتابیں پڑھ کر ان کو جذبہ ہوا کہ وہ مجھے دیکھیں، مجھے ملیں۔ کافی انہوں نے تحقیق کی، اس کے بعد بہرحال مجھ تک پہنچے، یا مجھے ای میل کیا یا مجھے میسیج کیا۔ بہرحال اس طرح سے ان سے ہمارا رابطہ ہوا، اور آپس میں کچھ خیر کی، پیار محبت کی، مخلصانہ بات چیت ہوئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال آج ابوالفدا مکی خود آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ ایک نیا چینل جاری کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ایسے ویڈیوز ڈالوں گا جو جائز حلال مزہ ہوگا، جو جائز حلال لطف اندوزی ہوگی۔ اس سے میں کچھ ماشاءاللہ مزہ اٹھاؤں گا، جس سے جائز ہے کہ انسان زندگی سے کچھ مزہ لے، زندگی کا کچھ مزہ لے، اور کچھ اچھا ہنستے کھیلتے جیے۔ اور عموماً میری عادت ہے کہ میں ہنستا کھیلتا ہی جیتا ہوں، لوگوں کے غموں میں یا کسی بھی طرح کے غم میں جینا پسند نہیں کرتا ہوں۔ کھلے طبیعت سے رہتا ہوں، کھلے دل سے رہتا ہوں، ہر ایک سے ملتا ہوں، چاہے انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اور کسی بھی ملک کا ہو، میں الحمدللہ سب سے ملتا ہوں، اور اکثر اس طرح میں ملا ہوں۔ بہرحال تو میں نے حتی الامکان زندگی میں محبت کا ماحول قائم کرنے کی بہت کوشش کی، اور الحمدللہ بڑی حد تک اس میں کامیاب رہا۔ صرف وہی لوگ جو مجھ سے جلتے ہیں، وہی میرے مخالفت کرتے ہیں، باقی تو میرے چاہنے والے دنیا میں بہت ہیں، میں بھی انہیں چاہتا ہوں۔ تو بھائیو، ابوالفدا مکی آپ کے ساتھ ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ جان پہچان ہوگی، کہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے یا اس طرح سے آپ مجھے دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے، اور کچھ مزے کی باتیں ہوں گی، یا عام سے جرنل ویڈیوز ہوں گی جس میں میں کچھ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ کہوں گا، میری عادتیں، میری خواہشات۔ لوگ بہت پوچھتے تھے، بہت چاہتے تھے کہ وہ میرے بارے میں کچھ جانیں، میرے بارے میں، یعنی بہت عرصہ، 15 سال پہلے سے میرا تعارف انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن بہرحال میں خود جو ہے یہاں پر انشاءاللہ اپنے بارے میں تو ویسا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کچھ میرے سے متعلق باتیں، مجھ سے متعلق باتیں، میرا گھر بار، میں کہاں ہوں، کہاں رہتا ہوں، کہاں رہا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں، کیا کرتا تھا، اور دین کو لے کر میری کیا جستجو، کیا کوششیں رہی ہیں، اور دنیا داری میں میرے کیا کام کاج رہے ہیں، میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ۔ یہ ساری کبھی کبھار اگر کچھ دل میں آیا تو میں اس میں ضرور کہنے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ سے لوگوں کو واقف کراؤں گا۔ بہت کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ابوالفدا مکی ہے، ابوالفدا مکی ہے، کون ابوالفدا مکی ہے، انہوں نے کچھ میرے بارے میں جانا، لیکن میں اپنی پرسنل باتیں جو کوئی نہیں جانتا ہے، اگر کبھی جی چاہا تو میں اس کو اپنی زبانی بیان کروں گا، کسی ایک منظر، ایک سین کے ساتھ، عام خاص سین کے ساتھ اسے بہرحال بیان کرتا رہوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم یہاں پر ان ویڈیوز کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے ہم کچھ پیار محبت کا ماحول بنائیں، اور میرے بھائیوں، جاننا چاہیے کہ دنیا پیار محبت سے، خلوص محبت سے آباد کرنی چاہیے، وہ اسی طرح آباد ہوتی ہے دنیا میں۔ آج کے دور میں پورے ملک میں، جگہ جگہ پر، زمین پر، اس پوری دنیا میں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، جنگ جدال، یہی چل رہا ہے، ہر جگہ وار چل رہی ہے، تو اس میں ہر جگہ قتل و غارت کا
ہر جگہ قتل و غارت کا ماحول عام ہے، جہاں دیکھو اخبارات میں، نیوز میں، ہر جگہ بس یہاں کچھ وہاں کچھ، ہر جگہ لڑائی ہی چل رہی ہے۔ آخر محبت کا ہمیں ماحول کہاں ملے گا اس دور میں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس ماحول کو آباد کریں، محبت سے، نرمی سے، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، ہر ایک کو چاہ کر، تو لوگ ہم سے نہ دور ہوں اور نہ ہم لوگوں سے دور ہوں۔ اس طرح ہم ملنساری کا ماحول پیدا کریں، محبتوں کا ماحول پیدا کریں، اس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جو دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، جو دلوں میں دوریاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپس میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر مذاہب دوسرے بھی ہوں، کوئی مسلم، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کچھ بھی ہو، لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، تو مل جلنے کی وجہ سے آپس کی تکراریں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی حد تک تو ختم ہو جاتی ہیں۔ اور رہا مذہب کا معاملہ تو وہ اپنی جگہ محدود ہے، محفوظ ہے، وہ ان کے حد میں رہتے ہیں، ہم مسلمان اپنی حد میں رہتے ہیں، ہم کسی صورت اپنے دین کو نہیں چھوڑتے، وہ کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، اور ہم آپسی مذاہب میں مداخلتیں نہیں کرتے۔ جہاں پر کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہو تو وہاں کرتے ہیں، لیکن عام طور پر کوئی مسلمان دوسروں کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ وہ اس کا مذہب ہے، وہ اس کا مذہب ہے، وہ اپنے طور پر عبادت اپنے رب کی کر لیتا ہے، وہ دوسرے جس کو مانتے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو بھائیوں، یہ الگ مسئلہ ہے، مذہب کو لے کر لڑائی کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اور دوسری بات، کیوں جب انسان کسی کے معاملے میں مداخلت کرے گا ہی نہیں تو جھگڑا ہوگا ہی کیوں؟ لیکن دنیا کو لے کر، دنیا، منصب، پوسٹ، پوزیشن اور ممالک، زمین اور اس طرح سے دولت، یہ ساری چیزوں کو لے کر، شہرت، بہرحال کوئی نہ کوئی حقوق، حق کے لیے، انسانی حقوق یا کسی بھی طرح کے حق کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، بہت فتنہ بپا کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو؟ انسان احتیاط کرے، پیار محبت سے اپنا ضمیر اچھا رکھے اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے ملے، پیار محبت سے پیش آئے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، انصاف کے ساتھ وہ جیے اور انصاف کو پسند کرے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دو، یعنی انسان تلقین دیتا ہے انسان کو کہ اگر راستے میں چلتا ہوا انسان اگر چلتے ہوئے راستے میں پتھر آ جائے تو اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو مسلمان اس طرح ہوتا ہے، سراپا خیر ہوتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جبکہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس راستے سے کون کون گزرے گا، کوئی ہندو گزرے گا، کوئی سکھ گزرے گا، کوئی مسلم گزرے گا، کوئی عیسائی گزرے گا، یا کوئی بھی مذہب والا وہاں سے گزرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اتنا وہ جانتا ہے کہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہاں سے کوئی بھی گزرے گا، کوئی نہ کوئی گزرے گا، اور ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں راستوں سے۔ پھر بھی اتنا جان کر اس کے اندر تعصب، میں پنا نہیں ہوتا ہے، انانیت نہیں ہوتی ہے، انا نہیں رہتی ہے اس میں کہ میں ہٹاؤں گا تو اپنے لوگوں کے لیے ہٹاؤں گا، کسی کے لیے نہیں ہٹاؤں گا، یا اپنی ذات کے لیے ہٹا لوں گا، ایسا نہیں۔ اس کو اسلام نے ترغیب دلائی ہے، یہ تلقین کی ہے، وہ ہٹا دیتا ہے راستے سے پتھر، اور وہاں سے لوگ گزرتے ہیں آرام سے، اطمینان سے، کسی کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایسا اسلام ہے۔ اور جو اسلام پانی بہانے سے منع کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہر بھی ہو تو تم اتنا ہی بہاؤ، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو، جتنی تمہاری حاجت ہے۔ تو ایسا اسلام، اتنا پیارا اسلام کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اخلاق بھی ویسے ہی رکھنا چاہیے، تاکہ جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں ہم اس پہ عمل کر کے لوگوں کی نظر میں اچھے بن سکیں، اور لوگوں کے بیچ محبت کا ماحول، پیار، اخلاص، خلوص کا ماحول پیدا کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو پیار محبت سے آباد کریں۔ نفرتیں تو ویسے ہی، نفرتوں کی آگ پہلے سے لگی ہے، ہم اس کو دور کریں، محبتوں سے دور کریں، نرمیوں سے دور کریں، ہر ایک کو اس کا حق دے کر دور کریں۔ تو اس طرح سے اگر ہم آپس میں ایک ہوں، ملنسار ہوں، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو امن پہنچا سکتے ہیں، ایک دوسرا شخص ایک دوسرے کو راحت پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ امن سے جیے، خوشی سے اس دنیا میں آباد رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوشی سے آباد ہوں اور دوسروں کو بھی خوشی سے آباد ہونے دیں، ہم بھی اچھے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اس طرح بہرحال میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، یہاں سے بالآخر انسان کو چلا جانا ہے، اور دنیا میں انسان کچھ کرے ہی نہ، یہ دو کام کرے۔ میں کہتا ہوں میرے شاگردوں میں، میرے دوستوں میں، میرے تمام جاننے والوں میں، یا میں نے لکھا بھی ہے بارہا، میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ انسان دو کاموں کے لیے جیے۔ اگر مسلمان ہے وہ
تو وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو دو کام ہی کرنے ہیں اس کو. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دو لفظ پر اگر انسان پی ایچ ڈی کر لے تو بہت بڑا کامیاب ہوگا. اور اگر آپ میں سے سننے کے بعد کوئی اس پر کر بھی لیں پی ایچ ڈی تو مجھے باخبر ضرور کرنا، اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی. تو وہ یہ بات ہے کہ انسان دنیا میں دو چیزوں کے لیے جیے، ایک پیسہ کمانے کے لیے، دوسرا نیکی کمانے کے لیے. نیکی یہ ہے کہ آخرت دلا دیتی ہے اور پیسہ دنیا دلا دیتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ملا کر لے کر ایک ساتھ چلنا چاہیے. جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت ایک ہی دعا میں، یہ قرآن کی دراصل آیت ہے اور دعا بھی ہے. تو اس میں دنیا کا بھی ذکر آیا ہے اور ایک ہی ساتھ آخرت کا بھی ذکر آیا ہے. اسی طرح انسان کو دو چیزوں کے لیے جینا چاہیے، ایک پیسہ کمانے کے لیے اور ایک نیکی کمانے کے لیے. نیکی صبر اور خلوص ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے یعنی رہنے سے حاصل ہوتی ہے. آپ اچھے کام کریں، خدمت کریں، اپنے لیے کر لیں، دوسروں کے لیے کر لیں، گھر والوں کے لیے کریں، ہر ایک کے لیے سینہ کشادہ رکھیں، پیار محبت سے ہر ایک سے ملیں، لوگوں کی تکالیف کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے حکم سے انسان ذریعہ ہے، وہ ذریعہ بن جاتا ہے. ساری چیزیں اللہ ہی کرتا ہے لیکن انسان ذریعہ ہے. اپنے آپ کو اچھا ذریعہ بنائیں. وہ بنانے کے بعد آپ ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کیا کریں. تو یہ ایک ہے. اور دوسرا یہ ہوا کہ انسان پیسہ کمائے گا تو اس کو دنیا ملے گی تو عزت سے جی سکے گا، کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اور یہ کہ وہ ماشاءاللہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد وہ پیسہ کسی کے لیے چھوڑ جائے گا، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، یا بہرحال اپنے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا. تو وہ ہر طرح سے اس کو فائدہ ہے. پیسہ کمانے سے دنیا مل جاتی ہے، نیکی کمانے سے آخرت مل جاتی ہے. یہ بھائیوں، یہ بات پہ غور کیجئے. اپنے آپ میں ماشاءاللہ ایک اچھا سا سدھار لائیے. ماشاءاللہ ایک اچھے انسان بن کر دیجئے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بے شک بہت اچھے انسان ہوں گے. میں نہیں ہوں لیکن آپ ہوں گے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا انسان بنوں. پچھلے 40 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا انسان بنوں. آج تک تو نہیں بن سکا الحمدللہ. آج تک میں نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی ہے، سگریٹ نہیں پیا ہے، کوئی بری عادت نہیں رکھی ہے، میں نے کوئی بری راہ اختیار نہیں کی الحمدللہ. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ انکساری اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو گناہ گار اور حقیر سمجھے. میں اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. بس اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو کبھی 3 بار دہراتے اور دعاؤں میں کبھی 3 بار دہرانا الحمدللہ وہ دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ہے. تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں اس دنیا کو پیار محبت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس ویڈیو میں میں چند عام خاص اپنی گھریلو باتیں یا نہیں تو کچھ ایسی عام سی ویڈیوز نکالا کروں گا. آپ اسے دیکھیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور کچھ آپ کے دل میں ہو تو کمنٹس لکھیے، اچھی چیز لکھیے، شر نہ پیدا کیجئے، خیر پیدا کیجئے، خیر لائیے، خیر کو پھیلائیے، اچھائی کو عام کیجئے اور ہر برائی سے پرہیز کیجئے. تو انشاءاللہ یہاں سے میں چینل شروع کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا سا ماحول پیدا کر سکیں، ایک اچھا سا محبتوں کا جہاں پیدا کر سکیں. اس بارے میں ہماری مدد کیجیے اور ہم ایک دوسرے کے ہو کر، انسان ہونے کی حیثیت سے، انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھ کر ایک دوسرے کے ہو کر دنیا میں جئیں، آباد رہیں. ٹھیک ہے دوستو، خوش رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.